وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 43، 27، 59. درس کا نمبر، آج کا موضوع کیا ہمارا آخرت پر یقین صفر ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈر سنانے والے آئے. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے. سامعین کرام، سورہ قمر آیت نمبر 43. اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر. کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی لکھی ہوئی ہے کہ ان کو عذاب نہیں دیا جائے گا؟ سامعین کرام، شان نزول کے حساب سے اس کے مخاطب تو ظاہر ہے کفار مکہ ہی ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ تم نے میرے نبی کی دعوت کو کیوں نظر انداز کر دیا ہے؟ ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ ان کو تکلیفیں کیوں دے رہے ہو؟ ایذا کیوں دے رہے ہو؟ تو یعنی یہ تمام کام ایسے ہیں جس کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. تو دیکھیں، اس میں ایک نقطہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے بیان فرمایا ہے کہ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، آیت نمبر 49 میں، کہ ہمارے لیے ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. ہر چیز میں نے ایک اندازے سے پیدا کی ہے. یہاں پہ میں تھوڑا سا مضمون یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کائنات پیدا کی ہے اور اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے لا بسایا ہے اور اس کو فرما برداری یا نافرمانی دونوں میں سے کوئی بھی رویہ اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انعام، سزا یا جزا کا قانون بھی رکھا ہے کہ اگر تم فرما برداری کی روش اختیار کرو گے تو تمہارے لیے انعام ہے، اور اگر تم نافرمانی کی روش اختیار کرو گے تو پھر تم میری سزا کے مستحق ہوگے. لیکن یہ سزا اور جزا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس کو ہم یوم الدین کہتے ہیں.
مالک یوم الدین۔ اور یہ قانون الہی ہے کہ دنیا میں مہلت کا قانون ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یعنی جلدی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص اگر اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، پیغمبر کی مخالفت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی طرف پھیر دیتا ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ من یشاقق اللہ ورسولہ یا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، کہ جس نے بھی رسول کی مخالفت کا راستہ اپنایا تو اسے میں اس طرف پھیر دوں گا جہاں وہ پھر گیا، لیکن ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ میں صرف اتنا آپ کو کہنے کی کوشش کروں، یہی جو ہم آیت نمبر 43 پڑھ رہے ہیں نا، کہ سزا میں تمہیں ضرور دوں گا، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے، نہ تمہارے پاس کوئی ایسی دستاویز ہے، ام لکم براءۃ فی الزبر، نہ تم ان سے بہتر ہو، اکفارکم خیر من اولئکم، اے منکرین حق مکہ کے۔ پہلے میں شان نزول کی بات کرتا ہوں، پھر آگے چلیں گے، کہ تم ان سے طاقت میں زیادہ نہیں ہو، وہ بڑے طاقتور ہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، ابھی اس کا تذکرہ ہوا ہے گزشتہ 2 آیاتوں میں، بڑی مضبوط حکومت تھی بظاہر، بڑا پیسہ، بڑا طاقت اور یہ سب، تو کفار مکہ کہتے ہیں تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، فرعون سے یا قوم عاد سے یا قوم سمود سے، تو تم کس بات پر پھول رہے ہو؟ اور دیکھیں یہ ایک رویہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ بھئی وہ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی ہے نا، یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہ کب ہوگا وہ وعدہ عذاب کا اگر تم سچے ہو، متی ھذا الوعد، تو وہ جلدی کرتے تھے۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن میں یہ بھی ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمُرْسَلَاتُ، یہ یعنی جلدی کر رہے ہیں، بالسیئہ یعنی اچھائی کو تو نہیں چاہتے لیکن برائی کی جلدی کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کر دی ہیں۔ یہ اس کے یعنی ان آیات سے پہلے ظاہر ہے ان اقوام کا تذکرہ ہوا، اس میں قوم عاد، قوم سمود، یہ بڑی مضبوط قومیں تھیں، اور لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ان کو بچا نہیں سکی۔ اقتدار، طاقت، یہ تو وہ کہتے ہیں کیا پدی ہوگی، کیا پدی کا شوربہ ہوگا، انسان کیا ہوگا اور اس کی طاقت کیا ہوگی۔ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں نا، انسان تو ہے ہی نہیں، کوئی مثال دی بھی نہیں جا سکتی۔ جیسے کہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے، ہم یقولون نحن جمیع منتصر، تو اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک بات ہے کہ یا تو آپ حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے یا حقیقت کو مد نظر رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ انسان اپنی پہلی پیدائش کو تو دیکھے، یہ چیز کیا تھی؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں تھی انسان۔ چلے جس میں انسانی کی بات کر رہا ہوں، مٹی، ظاہر ہے ہماری والد نے مٹی سے بنے ہوئے پھل کھائے، سبزیاں کھائیں، اناج کھایا مٹی سے بنے ہوئے، اس سے پھر خون بنا، اس سے پھر وہ پانی کی بوند بنی، تو وہ کوئی مٹی کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں ہے۔ مٹی کیا ہے؟ پھر وہ پانی کی بوند جو ہے وہ کیا قابل ذکر چیز ہے؟ لم یکن شیئن، کوئی خاص
کوئی ایسے تو ہم ان کو نہیں استعمال کرتے، یعنی کوئی باعزت چیزیں تو نہیں ہیں. مٹی کو تو ہم قدموں تلے رونتے ہیں، اور وہ پھر پانی کی بوند آپ دیکھ لیں غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری حقیقت ہے. مادر رحم میں کس طرح وہ، یعنی کیا حقیقت ہوتی ہے اس کی؟ اگر کوئی بچہ نامکمل ہو تو وہ آپریشن کر کے یا کوئی بھی پیچیدگی آ جائے تو بچے کو نکال دیا جاتا ہے، ماں کو بچا لیا جاتا ہے. تو بچہ کسی نے دیکھا ہوگا کیا چیز ہوتی ہے نامکمل بچہ. تو انسان مغرور ہے اور اس کے ذہن میں ایک غرور ہے. میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اور کفار مکہ بھی ایسے تھے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کتنا بڑا اعزاز تھا قریش مکہ کے لیے کہ انہی میں سے ایک رسول آئے ان کے لیے، جو کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی، جنت کا راستہ بتانے کے لیے آئے، کامیابی کی نوید لے کے آئے، بشیرم و نذیرہ، بشارت دینے والے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز تھا تو وہ جو حضرت علی کو کہا تھا نا کہ دعوت کرو، تو سب قریبی رشتہ داروں کو بلا لیا. تو اس میں کیا دعوت تھی؟ پہلے دن تو وہ گڑبڑ ہو گئی، بات نہیں ہو سکی. دوسرے دن پھر حضور نے بلایا ٹی پارٹی پہ. تو یہی کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں، اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو یہ تمام عرب تمہارے زیر نگین ہوں گے، اور آخرت میں جنت ہے. اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب صاحب کے پاس جب وہ کفار مکہ وہ لے کے گئے نا، جرگہ لے کے گئے تھے کہ بھئی اس کو روک لو کچھ یہ وہ، تو وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی تھی. میں مختصر کر رہا ہوں کہ میں تو صرف ایک بات کا ان سے مطالبہ کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ مان لیں تو عرب کی بادشاہی ان کی ہے اور آخرت میں جنت ان کی ہے. تو ابو جہل نے کہا جلدی بتیجے جلدی بولو، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. تو پھر معاملہ خراب ہو گیا. ہمارا بھی لا الہ الا اللہ عملی طور پہ ہم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج مسلمان قوم 2 ارب لوگ ہیں، یہ حقیقی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے عمل سے. دنیا دیکھیں، بت ہمارے سامنے دنیا کا ہے، ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں. مختصر بات، ہم میں سے ہر شخص اپنے مفادات کا تابع ہے. یہ کام، ہر وہ کام ہم نہیں کرتے جس میں ہمارا دنیا کا نقصان ہو، پیسوں جیب ہلکی ہوتی ہو یا ٹائم ویسٹ ہوتا، نہیں کرتے ہم. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آیت نمبر 43 ہے اکفارکم خیر من اولئکم. وہ گزشتہ آیت بڑی اہم تھی اگر آپ نے غور کیا ہو. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، ان کو ہم نے پکڑا جس طرح کوئی زبردست قوت والا پکڑتا ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. بہتر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ سے اپنا تعلق باندھ لیں، نبی کے ذریعے اپنا تعلق استوار کر لیں. ہم لوگ تو اللہ سے کٹے ہوئے ہیں. آج مسلمان قوم اللہ سے کٹی ہوئی ہے، تعلق جوڑنا بھی نہیں چاہتی. بس رسمی طور پہ ہے، آپ تسبیح لے کے گھماتے رہتے ہیں، یا بس رسمی طور پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک رسم ہے،
اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بہرحال۔ تو آج کا جو سبق ہے کہ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، کیا اب دیکھیں اگر ہم اپنے لیے اس آیت کو اپنے لیے دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، تو دیکھیں قومیں مضبوط قومیں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، یعنی اس وقت کے حساب سے بڑی مضبوط قوم تھی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ تھے بُيُوتًا آمِنِينَ کے الفاظ ہیں قوم سمود یا قوم عاد کے بارے میں۔ آج بھی وہ نشانے موجود ہیں، آپ دیکھ لیں، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کیسے انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ تو اب وہ قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی، اور عذاب کی قسم تو دیکھیں، قوم سمود پہ ایک کڑک آئی، قوم عاد پہ باد سرسر آئی، مسلسل آندھی، اور جس پہ گزرتی اس کو گرا دیتی، کأنہم اعجاز نخل منقعر۔ اور طوفان نوح کی تو بات ہی کیا تھی، پانی ایک ہو گیا، فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اور اسی طرح فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کر دیا۔ تو اب یہ ہے نا کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم نے کیوں اللہ سے رخ پھیر لیا ہے؟ ہم نے کیوں بغاوت کا علم بلند کر دیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ گھر میں خاتون خانہ بیٹھی ہوگی، نوافل اور فرائض اور یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن کی تلاوت، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ ہے۔ دیکھیں سوچیں کہ ایک عورت کی بات نہیں ہے، انسان کے اندر کی مزاج کی بات ہے، اور صرف عورت کی بات نہیں ہے، یہ مرد بھی ایسے ہیں۔ عورتیں ناراض نہ ہوں کہ میں عورتوں کو ٹارگٹ، نہیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ میں نہیں مانتا۔ ہمارے اندر کا جو شیطان ہے نا وہ بڑا طاقتور ہے، نفس بڑا طاقتور ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اپنے شیطان پہ آپ اس کی طاقت پہ تو نظر ڈالیں۔ شوہر ناراض ہو جائے، بیوی سوری کرے تو شوہر سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں شیطان سمایا ہوا ہے، سر پہ شیطان سوار ہے۔ آپ دیکھ لینا ہمارے گھر میں جو ہوتی ہے، بیگم اگر سوری کرے شوہر کو اس کے غصے کی حالت میں تو وہ جھڑک دیتا ہے، بیگم اگر غصہ سر پہ سوار ہو تو وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی شوہر کی، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ یہ 22 ارب مسلمانوں کی بات ہے، یہ 2 ارب مسلمانوں کی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی معافی نہیں لکھی ہوئی کوئی صحیفوں میں، اے مسلمانوں تم جیسا بھی عمل کرو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سقوط بغداد کیوں ہوا؟ قرآن کو چھوڑ دیا تھا ہم نے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا تھا، اسلام کو چھوڑ چکے تھے عملی طور پہ، تفرقہ بازی تھی۔ آج کیا ہے؟ تفرقہ بازی ہے، ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک فرقہ دوسرے کو کافر، مشرک، گستاخ، بدعتی یہ قرار دے رہا ہے۔ عام طور پہ آپ یہ دیکھیں ہمارا ایک خاص بس نظریہ بن گیا ہے، ہر مکتب فکر کا ایک خاص نظریہ ہے اور وہ اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں تو آپ میں ہی رہ رہا ہوں، 70 سال تقریباً میں نے آپ کے درمیان گزار دیے، مجھے پتہ ہے یہ معاشرے کے ذہنوں میں کیا چاہے۔ ایک تو ایک خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم کلمے کا مطلب بھی نہیں جانتے، اور اگر کوئی بتا دے تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک خوش فہمی تو یہ ہے، ہمیں خوشخبریاں دیکھیں ممبر سے خوشخبری دی جاتی ہے، مبارک ہو تم مسلمان ہو۔ ایک گروپ بیٹھتا ہے مسجد میں کہتا ہے شکر کرو
اللہ نے ہمیں کتے بلی نہیں بنایا، شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہندو کے گھر میں نہیں پیدا کیا، شکر کرو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، شکر کرو کہ تم حضور کی امت میں ہو. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اسلام سوچ سمجھ کے اگر آپ قبول کریں وہ اسلام ہے. ہم تو اسلام کے معنی سے بھی واقف نہیں ہیں. اسلام کسے کہتے ہیں، دین کیا ہے، قرآن کیوں آیا ہے، میں کون ہوں، میرا مقصد وجود کیا ہے، میری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں. کون سا اسلام، کون سا مسلمان، ساری باتیں ہیں. دیکھیں اللہ تو نیت کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے. اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. ہماری نیت دنیا کی ہے، ہمارے اعمال تو دنیا کے لیے ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ. بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نام کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نام اللہ تعالیٰ نہیں تسلیم کرتا. جب تک دل میں یقین نہ ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کو مومن تسلیم نہیں کرتا. قرآن میں ہے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. تمہارے دل میں یقین تو ہے ہی نہیں، تمہارا یقین تو دنیا پر ہے. یہ 5 لاکھ ہیں یا 5 کروڑ ہیں اور یہ 5 ارب روپے. ساری زندگی ہماری ذاتی مفادات اور دنیا کے مفادات کے تحت ہم گزار دیتے ہیں. یہ میں، میری بیوی، یہ میرے شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مکان، یہ میرا کاروبار، کارخانہ میرا ہے، یہ پوری پراپرٹی میری ہے، وہ پلازے میرے ہیں، یہ گھر میرا ہے، وہ گھر میرا ہے. میں کرتے آپ زندگی گزار دیتے ہیں. ہمارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. ام لکم براءۃ فی الزبر. کوئی صحیفہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اگر عمل نہیں کرے گا اور یقین اور عمل نہیں کرے گا تب بھی یہ جنت میں جائے گا. ہمارا یقین تو ایسے بنا ہوا ہے. دیکھیں میں تو آپ کے اندر رہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مسلمان کا آخرت پر یقین نہیں ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اس کی منزل دنیا ہے، اس کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کی تمام زندگی دنیا کے لیے وقف ہے، اور پھر بھی یہ جنت کا امیدوار ہے. جنت پہ یقین ہے نہیں، بس ایک اپنے ضمیر کو تسلی دے رہا ہے. یہ بات بھی ہے، ہمیں آخرت پر یقین صفر ہے ہمارا. یہ تو ہم اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے کبھی کبھی بس اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، ورنہ دیکھیں ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم دنیا ہیں، اہل دنیا ہیں، دنیا والے ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں. آج کا مسلمان آخرت کا طالب نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. تو بہرحال دیکھیں میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں. ہمارے لیے جن پہ عذاب آیا ہم ان سے بہتر نہیں ہیں. اور ہمارے لیے کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ اگر تمہارا یقین بھی نہ ہو اور عمل صالح بھی نہ ہو اور تم متقی بھی نہ ہو تب بھی تم جنت میں جاؤ گے. سب سے بڑی حقیقت تو قرآن ہے. جنت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اعدت للمتقین، متقی کے لیے جنت ہے، اور نافرمان کے لیے تو دوزخ ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. کیا مومن اور فاسق یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل وہ آیت ہے نا کہ ام نجعل المسلمین کالمجرمین. کیا ہم مسلم اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟
آج کا برا نام مسلم جو ہے یہ تو مجرم بن چکا ہے، اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کے قرآن کا۔ یہ دین اسلام جو آخری نبی نے ہمارے لیے پیش کیا ہے اور ہمیں یہ ڈیوٹی دے کر گئے ہیں کہ یہ دین تم لوگوں نے پھیلانا ہے، آگے کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ہم نے تو ایک بوجھ ہے جو ہمارے سر پر لدا ہوا ہے، کتابوں کا بوجھ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جن کو قرآن کا حامل بنایا گیا اور پھر ان مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ میں نے تھوڑی سی تحریف کی ہے ترجمے میں، لیکن ترجمہ ہے صحیح۔ تورات یا قرآن ایک ہی بات ہے۔ ہم اہل کتاب نہیں ہیں، کیا ہم اہل قرآن نہیں ہیں؟ کیا قرآن کی ذمہ داری خود قبول کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا کیا ہم نے؟ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جتنی بھی مملکتیں ہیں سب طاغوتی حکومتیں ہیں، طاغوت ہے، طاغوت کی حکمرانی ہے وہاں۔ باقی تو برائے نام چیزیں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے، دعوے ہیں، نعرے ہیں اور بس۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر سوچیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری دوڑ دھوپ کس کے لیے ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اے اہل عرب، کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے پہلی کتابوں میں کوئی فارغ خطی لکھ دی گئی ہے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم